सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सदर आरिफ अलवी आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू भी दिया है और भी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं और जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियां हैं, इंटरव्यूज उनसे नजर आए हैं। लेकिन हकीकत की बात यह है कि वो झूठ भी बोल रहे हैं। मसलन उन्होंने फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा कि 2024 के इलेक्शंस के लिए यूएसएड ने $17 मिलियन इलेक्शन कमीशन को दिए। अब ये एक झूठ बोला उन्होंने, क्योंकि ये पैसे तो 2018 के इलेक्शंस में दिए गए थे। वो इलेक्शन जिसके नतीजे में जो इमरान खान ने चोरी किया था, उस इलेक्शन में यूएसएड के $17 मिलियन आए थे। उन्होंने कहा जी यूएसएड के $17 मिलियन से इलेक्शन 2024 का इलेक्शन चोरी किया गया है। वो बात गलत सही कर रहे हैं लेकिन साल गलत बता रहे हैं। $17 मिलियन से 2018 का इलेक्शन चोरी किया था, जिसके नतीजे में इमरान खान वजीर आजम बने थे चोरी के इलेक्शन से। तो वो अगर उनको कहना ही था तो जरा हिम्मत करते आरिफ अलवी साहब, ये बताते कि $17 मिलियन 2018 के इलेक्शन के लिए मिले थे, जो इमरान खान ने चोरी किया था। लेकिन वो अब आपको पता है ना कि झूठ का बयानिया है, तो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पर बैठ के कह दिया कि 2024 के इलेक्शन में यूएसएड से $17 मिलियन मिले, जिससे 2024 का इलेक्शन चोरी किया। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये समझ होनी चाहिए कि झूठ का बयानिया हुकूमतों के दरमियान नहीं चलता। जब यूएसएड में तहकीकात होंगी तो सब पता लग जाएगा कि नहीं दिए, वो तो 18 में दिए थे। फिर आरिफ अलवी साहब की साख क्या रहेगी और पीटीआई की साख क्या रहेगी। पीटीआई की तबाही की जो बड़ी वजह है वो झूठ का बयानिया है। वो जब झूठ का बयानिया बनाते हैं तो आलमी इदारों के आगे एक्सपोज हो जाते हैं, और आलमी इदारे जब उनका झूठ पकड़ते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। ऐसा उन्होंने आईएमएफ के साथ भी किया है। आईएमएफ को खत में झूठ लिखे हैं, जिसकी वजह से आईएमएफ के आगे उनकी साख खत्म हो गई है और आईएमएफ अब उनको रेलेवेंट भी नहीं समझता। आप देखें मौजूदा दौरे में आईएमएफ ने ऑपोजिशन से मिलने की ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया है। इसी तरह दीगर आलमी इदारे भी अब पीटीआई के झूठ के बयानिए को समझ गए हैं। आरिफ अलवी साहब वहां पर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात जरूर दे रहे हैं। वो एक जो लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है उसके आलाकार बन गए हैं। लेकिन आरिफ अलवी साहब को ये समझ होनी चाहिए कि इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो पाकिस्तान का नुकसान नहीं करेंगे, अपना नुकसान करेंगे। यहाँ तो आरिफ अलवी साहब ने अमेरिका में सियासी पनाह लेने की तैयारी की है। कासिम सूरी और सलमान और इन सब की तरह, मोहित पीरजादा की तरह वो भी अब अमेरिका में रहना चाहते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ये समझ होनी चाहिए कि उन पर तो आर्टिकल 6 के मुकदमे पेंडिंग हैं। उन्होंने तो इस मुल्क का आइन 2 दफ़ा तोड़ा है, और इस मुल्क का 2 दफ़ा आइन तोड़ने के बावजूद उनको एनआरओ मिला है, और वो उस एनआरओ की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वरना तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके खिलाफ आइन तोड़ने की कार्रवाई करना चाहता है। अदम एतमाद के वक्त उन्होंने जो असेंबलियां तोड़ी वो आइन तोड़ा, उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। उसके बाद भी उन्होंने आइन तोड़ा। वो तो पाकिस्तान के वाहिद सदर हैं जिन्होंने 2 दफ़ा मुल्क का आइन तोड़ा है, और उस तोड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और नहीं हुई। और आज उसका वो पाकिस्तान को ये दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं अमेरिका में, क्योंकि पाकिस्तान ने उन पर एहसान किया है, उन पर आर्टिकल 6 नहीं लगाया। वो कहते हैं जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। उन इदारों ने भी जिन्होंने उन पर आर्टिकल 6 ना लगाने का फैसला किया, उनके लिए भी ये एक आज हकीकत सामने आ गई है कि आरिफ अलवी देख लें उसका क्या बदला दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन वो ज्यादातर बात झूठ कर रहे हैं, और झूठ का बयानिया आलमी इदारों या दुनिया की हुकूमतों के आगे नहीं बिकता, क्योंकि हुकूमतें और इदारे झूठ वेरीफाई कर लेते हैं। मतलब अब जो उन्होंने झूठ बोला है वो 10 मिनट में वेरीफाई हो गया और पता लग गया कि उन्होंने झूठ बोला है। बल्कि अमेरिका में उनकी सुबकी हुई होगी कि उन्होंने फॉक्स न्यूज़ पर बैठ के झूठ बोला है और झूठा प्रोपेगेंडा किया है। ये सब काम पाकिस्तान में तो चल जाते हैं आरिफ अलवी साहब। झूठ की सियासत, झूठ का प्रोपेगेंडा, झूठे ट्रेंड, झूठा बयानिया, झूठे यूट्यूब। लेकिन आलमी इदारों और आलमी दुनिया की दूसरी हुकूमतों के साथ आप झूठ की बुनियाद पर काम नहीं कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा मसला रहा है तहरीक इंसाफ का। तो आरिफ अलवी साहब का मुझे लगता है कि अमेरिका में मुस्तकबिल को ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आगाज़ ही उन्होंने झूठ से किया है। लेकिन वहाँ वो एक यूट्यूबर तो बन सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का कारोबार झूठ पर चल सकता है, लेकिन डिप्लोमेसी झूठ पर नहीं चल सकती।
یوٹیوب کے تھمبنیل تو جھوٹ کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، جو یہ امریکہ میں بیٹھے لندن میں بیٹھے پی ٹی آئی کے یوٹیوبر کرتے ہیں جھوٹ کا تھمبنیل بنا کے اپنا سودا بیچنے کی، لیکن جب آپ ڈپلومیسی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈپلومیسی جھوٹ کی بنیاد پر نہیں کر سکتے۔ آپ جب جھوٹ بولتے ہیں تو اگلا بندہ کہتا ہے میرے ساتھ جھوٹ بول گئے ہیں۔ فاکس نیوز بھی پریشان ہوگا کہ عارف ملک کا سابق صدر جھوٹ ہی بول گیا ان کے ساتھ انٹرویو میں۔ ان کو کیا پتا کہ اس نے ویسے پاکستان میں کتنے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، تو یہ تو ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا ہاؤس پر بیٹھ کے بول دیا ہے۔ بہرحال افسوسناک بات ہے، کوئی اتنی اچھی صورتحال تو نہیں ہے جس کی ہم کوئی کر سکیں۔ آرمی چیف کا نے دورہ برطانیہ پر ہیں، شاندار گارڈ آف آنر انہیں دیا گیا ہے، اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہیں اور ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن اور لیجیٹمیسی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ امریکہ کا دورہ بھی کر چکے ہیں اتنا ہی شاندار، اور اب لندن کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ اور ایسے دوروں میں جانے سے پہلے آپ کی تمام ملاقاتیں فکس ہوتی ہیں، آپ کا تمام پروٹوکول فکس ہوتا ہے، ہر چیز طے ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جا کر کوئی آپ نے وہاں ملاقاتیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب برطانیہ کے جس دورے پر ہیں اس کا ایک میٹنگ جو میٹنگ ہے وہ اسکیجولڈ ہے، اور کوئی تحریک انصاف کے کسی احتجاج سے نہ تو کوئی میٹنگ کینسل ہوگی، نہ کوئی میرا مطلب ہے اسکیجول میں تبدیلی ہوگی۔ اور جو احتجاج ہے وہ پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے رکھا گیا ہے، ان کی ملاقاتیں تو برطانوی فوج کے عہدیداروں کے ساتھ ہیں، وزارت دفاع میں ہیں، وہاں تک تو پی ٹی آئی جانے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ان کو پتہ ہے برطانیہ کا قانون بہت سخت ہے، ذرا جائیں نا برطانوی وزارت دفاع کے آگے جا کے مظاہرہ کر کے دکھائیں ہمیں۔ یہاں تو کہتے ہیں ہم نے جی ایس کیو کے آگے مظاہرہ کرنا ہے، کور کمانڈر ہاؤس میں مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ عاصم منیر کے آنے پہ وہ آرمی ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا کے ذرا پی ٹی آئی یو کے مظاہرہ کر کے دکھائے نا کہ بڑا آزادی ہے، وہاں جا کر انہوں وہاں گارڈ آف آنر ملا ہے عاصم منیر صاحب کو۔ ذرا جائیں پی ٹی آئی یو کے جو ہے وہ جا کر برطانیہ کے وزارت دفاع، وہاں کے جی ایس کیو، وہاں کے کمانڈر آفیسز کے سامنے جا کر، MI6 کے آفس کے سامنے جا کر ہمیں مظاہرہ کر کے دکھائے۔ مظاہرہ تو رکھا ہے پاکستانی سفارت خانے کے سامنے، وہ وہاں تو ٹھہرے نہیں ہوئے، نہ ان کی وہاں کو ملاقاتیں ہیں۔ مطلب وہ ایک اسٹیٹ ٹور پہ آئیں، یہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ یہ جہاں وہ ہیں وہاں مظاہرہ کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ کریں نہ جا کے برطانوی وزارت دفاع کے سامنے مظاہرہ، ہم بھی مانیں کہ ان میں بڑی جرت ہے۔ یہ پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ ہمیں جی ایس کیو کے سامنے مظاہرہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، ہم نے جو ہے اگر فیصلہ آباد میں ISI کے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا ہے تو کیا کیا ہے، تو ذرا ہمیں برطانیہ میں بھی کر کے دکھا دیں کہ انہوں نے عاصم منیر صاحب کو پروٹوکول دیا ہے، وہاں گارڈ آف آنر دیا ہے، وہاں جا کے مظاہرہ کریں نا۔ اب مظاہرہ تو رکھ دیا پاکستانی سفارت خانے کے سامنے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس مظاہرے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، لیم ایکسکیوز ہے۔ اسی لیے امریکہ میں بھی وہ کوئی سینٹ کام کے آگے یا ڈیفنس کے آگے تو نہیں مظاہرہ کر سکتے تھے، کرنا تھا تو وہاں بھی پاکستانی ایمبیسی کے آگے ہی کرنا تھا، منہ کالا کرنا تھا۔ میرے خیال میں برطانیہ میں جو پی ٹی آئی اوورسیز ہیں وہ اب جنگ ہار گئے ہیں۔ پی ٹی آئی اوورسیز کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ لابنگ کی جنگ ہار گئے ہیں، امریکہ میں بھی ہار گئے ہیں، برطانیہ میں بھی ہار گئے ہیں، گلف میں بھی ہار گئے ہیں، ہر جگہ ہار گئے ہیں، اور یہ جنگ ہارتی ہوئی وہ نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ سے جو کہہ رہے تھے جی بڑا بیان آ جائے گا، ٹرمپ یہ کر دے گا، وہاں بھی ناکامی ہے۔ برطانیہ میں اتنا شور مچاتے ہیں، وہاں بھی ناکامی ہے۔ آپ دیکھیں نا، برطانیہ عاصم منیر صاحب کو اسٹیٹ پروٹوکول دے رہا ہے، آدھے گھنٹے کا گارڈ آف آنر دے رہا ہے، تو ان کی ساری کیمپین تو بڑھ گئی نا، ان کا پروگرام تو بڑھ گیا نا، ان کا سارا پروپیگنڈا تو بڑھ گیا نا۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کے سارے ویلاگ تو ضائع ہو گئے جو انہوں نے لندن بیٹھ کے کیے تھے، کیونکہ برطانوی حکومت نے تو ان کا کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ تو پروٹوکول دے رہی ہے عاصم منیر صاحب کو، وہ تو عاصم منیر صاحب کو گارڈ آف آنر دے رہی ہے، تو ان کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ اس لیے میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی اوورسیز کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ یہ جنگ ہار گئے ہیں۔ ان کا جو یہ خیال تھا کہ وہ کوئی بیانیہ بنا لیں گے، کوئی بیرونی دباؤ پاکستان کی فوج پر ڈال لیں گے، وہ سب ناکام ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں دو اسٹرانگ ہولڈ تھے ان کے، برطانیہ اور امریکہ، دونوں جگہ سے پی ٹی آئی اوورسیز جو ہے یو کے اور یو ایس اے دونوں ناکام ہو گئی ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تک بھی مطلب وہ عاطف خان ٹویٹ کرتے تھے پرسوں تک ٹرمپ کی ٹیبل پہ سب کچھ موجود ہوگا، کہاں موجود ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ برطانوی حکومت میں وہ کہاں وہ ہاؤس آف لارڈز میں، اور وہ برطانوی اراکین پارلیمنٹ کو جو بریفنگ رکھی گئی تھی پی ٹی آئی یو کے سامنے، اور وہاں جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑے ثبوت دے دیے عاصم منیر کے سامنے، اس کا اثر یہ ہوا ہے
کہ انہوں نے اسٹیٹ پروٹوکول دیا, آدھے گھنٹے کا گارڈ آف آنر دیا, تھنک ٹینک سے خطاب ہیں, اعلیٰ سطحی میٹنگ ہے, تو پھر پی ٹی آئی یو کے تو مکمل تباہ و برباد ہو گئی نا. ان کے پلے تو کاکھ بھی نہ رہا. جو پچھلے 1 سال سے کر رہے تھے اس کا نتیجہ تو صفر ہے. اگر وہ آج اپنا احتساب کریں تو جو کارکنوں کے انہوں نے پاؤنڈ چندے میں لیے, ڈالر چندے میں لیے, وہ سارے تو ضائع ہو گئے, کھا پی گئے. پہلے آکسفورڈ کے چانسلر کے چکر میں زلفی بخاری صاحب پیسے کھا گئے ہیں. اب فوج کے خلاف بیانیے میں عادل راجہ اور شہزاد اکبر لندن میں چندہ کھا گئے ہیں, پیسے کھا گئے ہیں. عمران ریاض خان وہاں پہ, سب پیسے کھانے کے چکر میں. ان میں سے کسی کو پی ٹی آئی سے کوئی محبت نہیں ہے. پیسے کا رولا ہے سارا, پیسے کا رولا ہے, پاؤنڈوں کا رولا ہے, فنڈنگ کا رولا ہے, ویوز ڈالرز کا رولا ہے. اور حکومتوں کے معاملات کو ویوز ویڈیوز یوٹیوب پر نہیں چلتے ہیں, وہ ہارڈ فیکٹس پر چلتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت پر چلتے ہیں, ملک کے ملک سے ساتھ تعلقات پر چلتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ نہیں تھی. جاہل کٹھے ہو گئے ہیں لندن میں بھی اور امریکہ میں بھی, اور وہ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو وہ اپنی جہالت سے ڈرائیو کر لیں گے. بھئی آپ جاہل لوگ ہیں, آپ کا امریکہ میں کوئی مقام نہیں ہے. ان میں سے کوئی امریکی کانگریس کا کوئی رکن نہیں مقرر الیکشن جیت سکتا, کوئی برطانیہ میں کوئی اچھی پوزیشن نہیں حاصل کر سکتا. یہ وہاں کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں جو ہمیں یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹویٹر پہ بھی اور ادھر سوشل میڈیا پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی. ٹیکنیکلی ان کی برطانیہ اور امریکہ میں زیرو حیثیت ہے, ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کی وہاں پر. اور ہمیں یہاں لگتا ہے جیسے یہ پتہ نہیں پورا برطانیہ ان کے قبضے میں ہے, اور یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے یہ شو کرتے ہیں جیسے کنگ چارلز ان سے پوچھ کے سارے کام کرتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بہرحال عاصم منیر صاحب کا دورہ ہے برطانیہ اس وقت بہت اسٹریٹجیکلی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ برطانیہ اور امریکہ اس وقت ایک ساتھ چل رہے ہیں. یورپ سے اختلافات نظر آ رہے ہیں, لیکن برطانیہ اور امریکہ کے تو کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یو ایس اے بذریعہ یو کے ماضی میں بھی کام کرتا رہا ہے, اب بھی کرتا ہے, اور ایک برج بنتا ہے یو کے یو ایس اے کے تحت. تو میرے خیال میں تو یہ بڑا اسٹریٹجک دورہ ہے, بہت کامیاب دورہ ہے, اور اس کے بہت دورس نتائج نکلیں گے. باقی پی ٹی آئی یو کے اور یو ایس اے کا ماتم اپنی جگہ ہے, آپ وہ ماتم انجوائے کریں, آپ ان کے نوحے سنیں, ان کے غم سنیں, ان کا رونا دھونا سنیں, ان کی یہی قسمت میں رہ گئی.